الرحمن الرحیم. میں پروفیسر عرفان احمد. آج ہم اپنا فرسٹ ایئر کی بک کا 9th لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دا فولش کویک. اب اگر ہم اس ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو کویک ہم کہتے ہیں کسی نیم حکیم کو. اب چونکہ حکیم ایک ایسا لفظ ہے جس کا تعلق طب سے ہے تو لہٰذا ہم نے اسی سینس میں لیا. بیسیکلی اگر ہم اس لفظ کی ٹرمز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا پرسن جس کے پاس کسی کام کی کمپلیٹ مہارت موجود نہیں ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو اس کام میں ایکسپرٹ بتاتا ہوگا، ایکسپرٹ کہتا ہوگا یا وہ شو کرتا ہوگا تو ہم اس کو کوئی کہہ لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم نے فولش کیوں لگا لیا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے احمقانہ. یعنی کچھ نہ کچھ نیم حکیم میں کچھ نہ کچھ عقل، کچھ نہ کچھ بات ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کسی بات کو سمجھ پاتا ہے لیکن یہ بالکل بھی اس بات کے اس کے اپوزٹ ہے. وہ بات کو بھی بالکل، ایک تو یعنی اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، مہارت نہیں ہے. دوسرا مہارت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا احمق بھی ہے. اسے وہ بات اس طرح سمجھ نہیں آ رہی جس طرح وہ بات ہونی چاہیے تھی. تو لہٰذا ہم اس کی ٹرانسلیشن اس کو بتا لیتے ہیں کہ ایک احمق نیم حکیم. یہ تو تھا اس کے لفظ کے حوالے سے. اب ہم اس کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ٹائٹل میں مین ورڈ ہمارے پاس کیا ہے، کویک ہے. اور کویک ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہے ناؤن فریز، کیونکہ مین ورڈ ہمارے پاس ایک کویک ہی ہے. اگر یہ کویک ہمارے پاس مین ورڈ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ ناؤن فریز ہوگی. تو ناؤن فریز کو ہم توڑتے ہیں. جب ہم ناؤن فریز کو توڑیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹیکل ہے جس کو ہم کیا کہیں گے، ڈٹرمائنر کہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پر ایڈجیکٹو ہے. اور پھر اس ایڈجیکٹو کے بعد کیا ہے، ہمارے پاس ایک ناؤن ہے. یہ اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر ہے جو اس کے ٹائٹل کا ہے. لیکن اس میں یہ جو لیسن ہے، جو فولش کو ایک ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے فوک ٹیل. اب فوک کہتے ہیں لوگوں کو، ٹیل کہتے ہیں کسی کہانی کو. لوگوں کی کہانی نہیں، لوگوں کی کہانی نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے، ایک ایسی سٹوری ہوتی ہے جو جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی ہے. یعنی ہم جب جنریشن ٹو جنریشن ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوئی ہے تو یہ آپ کو موسٹلی ریٹن فارم میں نہیں ملتی. یعنی فار ایگزامپل میرے والد صاحب نے یہ کہانی سٹوری، کوئی بھی کہانی سٹوری اپنے والد صاحب سے سنی تھی. انہوں نے سن لی جس انداز میں سنائی تھی، پھر انہوں نے وہ کہانی مجھے سنا دی. انہوں نے اپنا ٹیسٹ، اپنی چیزیں اس میں ایڈ کیا، لیکن کہانی کا لب لباب وہی رہا، تھیم وہی رہا. اس کہانی کو انہوں نے مجھے سنا دی. میں نے وہ کہانی سن لی اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ، اکارڈنگ ٹو دا تھنگز آف مائی فادر. پھر میں نے وہ کہانی کیا کیا، اپنی نسل تک، اگلی اولاد تک میں نے منتقل کر دیا. تو یہ سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل یعنی 3-4 نسلوں تک یہ بات جو ہے وہ کنوے ہوئی ہے. تو ایسی کوئی سی بھی کہانی جو آپ کو باقاعدہ کسی ریٹن فارم میں نہ ملی ہو، ہم وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی ہو، جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی ہو، تو ہم اس کہانی کو فوک ٹیل کہتے ہیں. وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے، وہ کہیں سے بھی لی ہو سکتی ہے، وہ ٹرانسلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح یہ جو ہمارے پاس ایک کہانی ہے، یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور ہم اس لیسن کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اور اس لیسن میں ہمیں ایک بالکل جس کا ریلیشن طب سے ہے، ایک ایسے واقعے کی طرف جو ہے وہ نوٹیفائی کرتا ہے. پہلا پیراگراف اس کا امپورٹنٹ ہے فار دا ٹرانسلیشن. کہتے ہیں ون ایوننگ، ایک شام کو. اب فوک ٹیل
یا جب کبھی بھی ہم کوئی سٹوری کوئی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں لکھ دیتے ہیں ونس اپون اے ٹائم. ونس کب کا ٹائم ہے پتہ نہیں, یا ونس اکیلا لکھ دیا ایک دفعہ پتہ نہیں کب. پرانی بات ہے نا, اس میں کوئی ہمیں اسپیسیفیکیشن تو دینی نہیں ہے. ون ایوننگ کوما آگے, ایک شام, ایز دا سن واز سیٹنگ, جب سورج غروب ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد کوما. اگر آپ اس فریز کو دیکھتے ہیں, اس فریز سے پہلے بھی ایک کوما, پھر لکھا ہوا ہے اس کلاس سے پہلے بھی ایک کوما, ایز دا سن واز سیٹنگ, اور پھر اس کے بعد بھی ایک کوما. ہم نے ایک رول پڑھ رکھا ہے, ایک رول ہے کہ ایسی کوئی کلاس, ایسی کوئی فریز, ایسا کوئی ورڈ, ایسا کوئی جملہ جس کے آگے پیچھے کوما ہوگا, وہ کلاس, وہ فریز, وہ ورڈ جو ہوگا وہ ایکسٹرا ہوگا. وہ ایڈیشن تو کر رہا ہے اس سینٹینس کے میننگ میں, ایڈیشن کر رہا ہے, لیکن وہ کمپلیٹ میننگ نہیں رکھ رہا ہوتا, کمپلیٹ معنی اس میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ اس کو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں, آگے لے جا سکتے ہیں, پیچھے لے جا سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ اس کو پٹ کر دیں گے. یا فار ایگزامپل ہم یوں کہہ دیں کہ اگر ہم اسے سینٹینس سے اٹھا کے ہی باہر نکال دیں گے تو وہ کوئی زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈالے گا, فکرے کے معنی کے اوپر وہ موسٹلی ایفیکٹ نہیں کرے گا. تو لہٰذا جیسے سورج غروب ہو رہا تھا, some travelers stayed to rest under a clump of trees. کلمپ کو انڈرلائن کریں گے, جھنڈ, گروپ, کچھ مسافروں نے. اب دیکھیں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے, سم کا استعمال کر لیا گیا. ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, اینی ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اینی کو آپ پازیٹیو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اینی کو آپ نیگیٹو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سم آپ کہاں پر استعمال کرو گے, پازیٹیو میں استعمال کیا جائے گا. سم ٹریولرز اسٹیڈ, کچھ لوگوں نے قیام کیا, اسٹے کو بھی انڈرلائن کریں گے, ٹو ریسٹ, آرام کرنے کے لیے, انڈر اے کلمپ آف ٹریز, درختوں کے جھنڈ کے نیچے, اینڈ لوزننگ دیئر کیملز, اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیا, سیٹ دیم ٹو گریز, اور انہیں چرنے دیا. اٹ ہیپنڈ, لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا, اٹ ہیپنڈ. اب ہیپن کا جیسے لفظی مطلب ہے واقعہ ہونا, یعنی جب کبھی بھی ہم ہیپن یا ہیپنڈ کا ورڈ ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کام ہوگا وہ کیسے ہوگا, اتفاقاً ہوگا, جان بوجھ کے وہ کام نہیں ہوا ہوگا. اٹ ہیپنڈ, ایسا ہوا, دیٹ ون آف دا اینیملز, کہ جانوروں میں سے ایک, انٹرڈ اے میلن فیلڈ, وہ خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا. اب یہاں لکھا ہوا ہے میلن فیلڈ, اب یہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ تھا, یہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ تھا. ہائفن کا ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ہائفن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو میک اے نیو ورڈ, نیا لفظ بنانے کے لیے آپ کوئی سے بھی دو لفظ ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایڈ کر کے آپ ہائفن سے ایک نیا لفظ بنا لیں گے. It happened that one of the animals entered a melon field, کہ ایسا ہوا, اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان جانوروں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہوا. And that, اور کہ a melon stuck in its throat, اس کے گلے میں پھنس گیا. And stuck in its throat. اب یہ throat کس کے لیے لکھا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ کیمل کے لیے لکھا ہوا ہے. اگر یہ کیمل کے لیے لکھا ہوا ہے تو کیا اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی, اٹ کی کنڈیشن تو ہمارے پاس اٹ ہوتی ہے, اٹس ہوتی ہے, اٹ ہوتی ہے, اٹ سیلف ہوتی ہے. یہ اس کی ساری کنڈیشن ہے, سبجیکٹیو ہے, پوزیسو ہے, آبجیکٹیو ہے, ریفلیکسو ہے. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کسی بے جان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا ہم کسی چھوٹے جاندار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیمل کوئی چھوٹا جاندار تو ہے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اٹ کو بھی کسی بڑے جاندار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
دا ओनर seeing this and fearing to lose the camel, मालिक ये देखते हुए और जानवर को खो देने के डर से tied a blanket around its throat, इसके गले के इर्द गिर्द एक कंबल बांधा, and then struck the place, struck को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, फिर उस जगह को मारा with all his might, अपनी पूरी ताकत के साथ, माइट को अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, यानी वो जैसे ऊंट जो है वो करता है कि किसी भी चीज़ को जब वो लेता है खाता है तो उसको मुंह में चबाता नहीं है, उसको सीधा वो निगलता है। अब वो खरबूजे पड़े हुए थे वहाँ पर, उन खरबूजों को वो निगल रहा था, लेकिन एक बड़ा खरबूजा आ गया, वो उसके गले में फंस गया। जैसे ही गले में फंसा है तो उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। अब मालिक को ये डर था कि शायद ये जानवर जो है वो मर जाएगा भी और मेरा लॉस हो जाएगा। वो भागा, उसने पकड़ के क्या किया, एक कंबल उसकी गर्दन, अब उसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी होती है, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द कंबल लपेटा और उसके ऊपर हथौड़े से या किसी चीज़ से उसे मारा तो उसकी गर्दन को थोड़ी सी ऐसे ज़रब लगी, वो अंदर की तरफ दबी, अंदर जो खरबूजा था वो टूट गया और वो निकला गया। इंस्टेंटली को हम अंडरलाइन करेंगे, द मेलन ब्रोक इन द थ्रॉट ऑफ द कैमल, खरबूजा ऊंट के गले में टूट गया, एंड इट वाज देन इजीली स्वेलोड, स्वेलो को अंडरलाइन करेंगे निगलना, और फिर ये आसानी से निकला गया। अ सर्टन मैन हु हैड जस्ट कम इन, एक ख़ास आदमी जो अभी अभी आया था, यानी उसी टाइम जब उसने कंबल बांधा है, कंबल बांधने से पहले एक पर्सन आया, उसने देखा कि ऊंट का गला जो है वो सूजा हुआ था, यानी उससे पहले का स्टेप उसने नहीं देखा कि उसने एक खरबूजा वहाँ से उठाया था और वो उसके गले में फंसा, लेकिन उसने ये देखा कि उसका गला सूजा हुआ था, उसके ऊपर एक कंबल बांधा गया और थोड़े से मारा और खरबूजा बिल्कुल ठीक हो गया। लुकिंग ऑन एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग को अंडरलाइन करो, कार्रवाई, काम, अमल, देखते हुए और इस काम का मुशाहिदा करते हुए, शोल्डर्ड हिज बंडल, अपने कंधे पे अपना सामान रखा, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव गया, प्रिटेंडेड, और ये जाहिर किया, प्रिटेंड को हम अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, और ये जाहिर किया दैट ही वाज अ डॉक्टर। अब मज़े की बात ये है कि हमने जो यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है ना फुलिश, इसीलिए लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि उसका गला सूजा हुआ है तो उसे ये देखना चाहिए था ना कि गला सूजा हुआ है, देयर मे बी सम एनी काइंड ऑफ रीजन। उसने ये समझ लिया कि शायद उसे गिल्लड़ की बीमारी है। जब उसने ये समझ लिया कि उसे गिल्लड़ की बीमारी है तो फिर उसने उसका इलाज देखा। इलाज क्या था कि कंबल बांधा और उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए हमने उसको फुलिश कहा, राइटर ने जो है वो टाइटल दे रखा है कि वो अहमक था कि मारोगे और गिल्लड़ अंदर चला जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बट व्हाट कैन यू क्योर, क्योर को अंडरलाइन करेंगे, ट्रीटमेंट, इलाज, लेकिन तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो? आस्क द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा, यानी सिटी टू सिटी इंटर हो रहे हैं ना वो एक शहर से। तो पुराने वक्तों में शहर ऐसे नहीं होते थे जैसे अब के हैं कि जनाब इधर है एक शहर है तो दूसरे शहर में आप घुस जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पुराने वक्तों में उनके इर्द गिर्द जो थी कुछ बाउंड्री होती थी या अजनबी लोग को पहचाना जाता था कि ये अजनबी है, आबादी कम होती थी तो लोग पहचाने जाते थे, रिकग्नाइज्ड होते थे। तो लिहाजा उन्होंने पूछा, आस्क द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा, आई कैन क्योर द ग्यूटर, मैं गिल्लड़ का इलाज करता हूँ। आंसर्ड द क्विक, ओन नीम हकीम ने जवाब दिया। एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत, हुज थ्रॉट वाज स्वॉलन टू अ फ्राइटफुल साइज, फ्राइटफुल को अंडरलाइन करेंगे, खौफनाक हद तक फैला हुआ था, एक्सक्लेम्ड। अब ये जो लफ्ज है ना एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बयान करना। हाँ जी, इसका वर्ड होगा बयान करना। अब बयान करना तो से भी होता है, बयान करना तो टेल भी होता है। अब ये एक्सक्लेम्ड कौन सा होगा? ये एक्सक्लेम्ड होगा, ऐसी वर्डिंग होगी जो आप बिना सोचे समझे आप अपने मुंह से यकदम निकाल देते हैं। उस औरत ने देखा कि एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आके कहता है मैं गिल्लड़ का इलाज कर रहा हूं, तो ये उस गिल्लड़ की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड थी, थकी हुई थी, लिहाजा उसने फौरी अपने आप को जो है वो पेश किया और कहा, इन्वर्टेड कॉमास शुरू, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, इफ यू कुड ओनली क्योर माई ग्यूटर, अगर तुम मेरे सिर्फ गिल्लड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं हमेशा तुम्हें दुआएं देती रहूंगी। सर्टेनली, यकीनन, अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए। आंसर्ड द मैन, आदमी ने जवाब दिया। हेयर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, अब हेयर का पहला अल्फ़ाबेट समाल है, इसका मतलब है कि जो पिछला सेंटेंस जहाँ पर कॉमास बंद किए गए हैं
وہ اس سینٹینس کا پارٹ ہے برنگ می آ بلینکٹ، مجھے کمبل دو، اینڈ گڈ سائزڈ میلٹ، اور مجھے ایک اچھا خاصا جو ہے وہ لکڑی کا ہتھوڑا دو. میلٹ کو انڈر لائن کریں گے، ووڈن جو ہیمر ہوگا. ایز سون ایز دے ور براٹ، جیسے ہی وہ لائے گئے، ہی ٹائڈ اپ دا وومنس تھروٹ، اس نے عورت کے گلے کو باندھا. اینڈ اسٹرک دا سولن پاٹ، اور اس سوجے ہوئے حصے کو مارا. ود سو مچ فورس، اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ. دیٹ دا پور اولڈ کریچر، کریچر کا مطلب ہوتا ہے مفہوم، لیکن ہم یہاں پر عورت کر لیں گے کہ وہ بوڑھی عورت انسٹنٹلی ایکسپائرڈ، وہ فوراً ہی مر گئی. ایکسپائرڈ کا مطلب مر جانا، ختم ہو جانا. یہ والی لائن جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور اس سے اگلی لائن امپورٹنٹ ہے فار پنکچویشن. اے کرائڈ دا پیپل، لوگ چلائے. دس فیلو از اے ولن، یہ آدمی بدماش ہے. اگلا پیراگراف جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے ٹرانسلیشن کے لیے. سو دے سیزڈ ہم، انہوں نے اسے پکڑ لیا. بینگ مائنڈیڈ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹو کیری ہم بفور دا کنگ، وہ اسے بادشاہ کے سامنے لے جائیں گے. ون آف دیم ہاؤ ایور سیڈ، ان میں سے ایک نے کہا. شی واز ویری اولڈ وومین، وہ بڑی بوڑھی عورت تھی. who must have died shortly، جس نے فوراً جلد ہی مر جانا تھا. in any case، کسی معاملے میں. let us therefore compel the wretch، آؤ اسی لیے اس بد قسمت کو مجبور کرتے ہیں. to dig her grave، کہ وہ اس کی قبر کھودے. اب دیکھیں یہاں پر پھر وہی بار بار ایک رول ہے. let us therefore، ہاں جی، let us therefore compel، کمپیل کو انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. اب لیٹ استعمال ہوا تو ہم یہ پہلے رول پڑھ چکے ہیں کہ لیٹ کے بعد جب ہم پروناؤن لگاتے ہیں تو پروناؤن کی کون سی حالت لگاتے ہیں؟ آبجیکٹیو حالت لگاتے ہیں. اور پھر جب ہم لیٹ کے بعد کوئی ورب لکھتے ہیں تو ورب کی کون سی فارم لکھتے ہیں؟ ہم ورب کی فرسٹ فارم لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں ورب کی فرسٹ فارم؟ کیونکہ یہ لیٹ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس another condition of a should، یہ شوڈ کی ایک حالت ہے. تو شوڈ ایک ماڈل ورب ہے، اور ماڈل ورب کے بعد ہمیشہ ورب کی کون سی فارم لگتی ہے؟ فرسٹ فارم لگتی ہے. ہاں جی. اب کمپیل دا ریچ، ریچ کو انڈر لائن کریں گے. ٹو ڈگ ہر گریو، کہ اس کی قبر کھودے. اینڈ دین وی کین بیٹ ہم، پھر ہم اسے مار سکتے ہیں. اینڈ لیٹ ہم گو، سیم وہی رول جو اب ہم نے کہ لیٹ کے بعد کیا آیا؟ ہم آ گیا اور ورب کی فرسٹ فارم آ گئی. اینڈ لیٹ ہم گو، اور اسے جانے دیں گے. So they took him and set him to work، انہوں نے اسے پکڑا، اسے لایا. and set him to work، اور اسے کام پر لگا دیا. but the ground was so stiff and hard، لیکن زمین بہت زیادہ، stiff کو انڈر لائن کر لیں گے سینونیم کے لیے، لیکن زمین بہت زیادہ سخت تھی اور ٹھوس تھی. that he made slow progress، کہ اس نے بڑی آہستہ آہستہ کام کیا. اگلی لائن پنکچویشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. if you do not dig it، اگر تم نے اسے نہ کھودا. said they، انہوں نے کہا. before the king you shall go، تم بادشاہ کے سامنے جاؤ گے. and then you will be hanged، اور پھر تم وہاں پر پھانسی لگا دی جاؤ گے. thus exhorted the unfortunate man، exhorted mean پریشان، یہ بد قسمت آدمی جو پریشان تھا. in the greatest fear، greatest superlative ڈگری لگی ہوئی ہے، دا اس سے پہلے یوز کیا ہوا ہے. labored away with all his might، اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کیا. and at last، اور آخر کار. when the villagers saw، جب دیہاتیوں نے دیکھا. that he had finished his task، جب وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے. and buried the victim، victim کو انڈر لائن کریں گے، اور شکار کو دفن کر چکا ہے. of his mistaken treatment، اپنے غلط علاج کے. they beat him well، انہوں نے اچھی طرح اس کو مارا. and let him go، اور اس کو جانے دیا. Dear students، آج تک کا ہمارا یہی. کل ہم انشاءاللہ اگلے پیج کو اسٹڈی کریں گے اور اگلے اس لیسن کو اینڈ کریں گے. اللہ حافظ.